الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم چل رہی تھی اور تقریباً 28ویں آیت تک ہماری تفسیر پہنچ چکی تھی، اس کا ترجمہ اور تفسیر ہو گئی تھی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح تفصیل سے ہم اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نشانیاں بیان فرماتا ہے وہ ایسی قوم کو دعوت فکر دینے کے لیے ہوتی ہے جو صاحب شعور ہوتے ہیں، ذی عقل ہوتے ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بالکل درست ہوتی ہیں۔ لہذا اس سے نتیجہ برآمد ہوا کہ اگر ہم ان نشانیوں کو سننے کے باوجود یا قرآن میں پڑھنے کے باوجود اس پر غور و تفکر نہ کریں، ان سے نصیحت حاصل نہ کریں، تو پھر ہماری عقل کا قصور ہے، ہماری عقل کی کاملیت میں ابھی کچھ کمی ہے۔ اور اگر آپ غور و تفکر فرمائیں تو دنیا میں پھر ذی عقل لوگ بہت کم نظر آئیں گے اور اس طرح کے بے عقل لوگ زیادہ نظر آئیں گے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ ان نشانیوں پر غور و تفکر کرنا فی زمانہ بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن عظیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، ہم تو صرف عربی عبارت پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درجات کی بلندی کا سامان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارا نام اعمال نیکیوں سے بھرپور اور پر ہو چکا ہے۔ اور شاید ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن پاک کو جھوم جھوم کے پڑھ لینا اور زیادہ تعداد میں پڑھ لینا یہی اس کے نزول کا مقصد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نفیس مضامین بیان فرمائے ہیں کہ ہر دور میں جب بھی ہم ان پر غور و تفکر کریں گے یہ دل میں نور پیدا کریں گے، اللہ کے قریب کریں گے، نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جائیں گے، فکر آخرت پیدا کریں گے، دنیا سے دل ٹوٹے گا، شرک سے انسان محفوظ رہے گا، اللہ کی توحید کی طرف مائل رہے گا اور بے شمار فائدے اس کو حاصل ہوں گے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا شمار ان لوگوں میں کروائیں جو عقل اور شعور رکھتے ہیں اور عقل و شعور کے درست استعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہذا جتنی اللہ نے نشانیاں بیان فرمائیں اور مزید آئیں گی، ان پر ہمیں ضرور فکر کی نظر ڈالنی چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے تاکہ کما حقہ قرآن کی برکات سے فائدہ مند ہو سکیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر کسی علم کے، یعنی جہالت کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو ظالم لوگ ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیروی کرنا جہالت کے سبب ہوتا ہے۔ تو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے کفار و مشرکین یہاں مراد ہیں کہ یقینی سی بات ہے کہ کفر اور شرک کو اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ جہنم کے سخت عذابات، سخت آگ، وہاں کے سانپ، بچھو، خون اور پیپ ان کی غذا ہوگی، کانٹے دار کھانا ان کو دیا جائے گا جو گلے میں اٹکے گا، اور جب وہ اس کو اتارنے کے لیے فریاد کریں گے تو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جب وہ اٹھا کے اس برتن کو قریب کریں گے تو منہ کی کھال پگھل کر گر جائے گی، اور جب مجبوراً اس کو پئیں گے تو آنتیں کٹ کٹ کے پیچھے کے راستے نکل جائیں گی۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ جہالت کی ہی بات ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایسے افعال اختیار کر رہا ہے، ایسے عقائد رکھ رہا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے انتہائی برا معاملہ ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، یہ ان کی عظیم نشانی ہے۔ تو یہ چاہے کافروں میں ہو چاہے مسلمان میں ہو، یعنی اگر مسلمان کوئی ایسا ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، نہیں ماننے سے مراد عملی طور پر انہیں نافذ نہیں کرتا ہے، اگرچہ زبان سے ان کے حق اور سچ ہونے کا اقرار کرتا رہے، تو یہ شخص بھی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہی ہے، لیکن بہرحال اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کی بنا پر یہ بھی قابل مذمت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو کون ہدایت کرے گا اسے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ فرما دے۔ یہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت کرنا یہ ہمارے لیے بے ادبی کی بات ہوگی کہ ہم یہ کہیں اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے اس بات کو بیان فرمائے
تو پھر درست تعویل کر کے درست اس کا معنی بیان کر کے اس بات کو ہمیں بیان کرنا ہی ہوگا۔ لہذا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ پس کون ہے جو ہدایت دے اس شخص کو جسے خدا نے گمراہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جب گمراہی کی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اسباب ہدایت بھی پیدا کیے اور گمراہی کے اسباب بھی اللہ نے ہی پیدا کیے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو گمراہ کر دے گا، بلکہ اس لیے پیدا فرمائے کہ یہ ایک ہماری آزمائش تھی کہ ہدایت کے اسباب بھی ہیں، گمراہی کے اسباب بھی ہیں، اور ہمیں عقل و شعور دے دیا اور ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیج دیے اور فرمایا اب چاہے اس کو اختیار کرو چاہے اس کو اختیار کرو۔ اب اگر کوئی اپنی شامت اعمال کی بنا پر گمراہی کے اسباب کو اختیار کر لیتا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں شریعت کے کوئی قصور نہیں ہے، کوئی اس پر قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا سوائے وہ شخص کے جو خود اپنے عقل و شعور کو غلط استعمال کر کے اور گمراہی کے اسباب کو اختیار کر رہا ہے۔ تو چونکہ اللہ نے یہ اسباب پیدا فرمائے تھے اس لیے حقیقتاً تو اس شخص کو گمراہ کیا ہے ان اسباب نے، لیکن وہ نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے کیونکہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص یتیموں کی کفالت کر رہا ہو تو ہم یہ کہیں کہ جی اس شخص نے ان بچوں کو پال پوس کے بڑا کر دیا، حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں تو اس شخص نے نہیں بلکہ کھانے پینے نے، غذا نے، پانی نے، لباس نے ان کے بچوں کی حفاظت کی ہے کہ انہیں کھانا ملا، پانی ملا تو جسم بڑھتا چلا گیا، اور کپڑوں نے سردی گرمی سے ان کی حفاظت کی تو وہ بڑھتے چلے گئے۔ تو اس شخص نے ان کو بڑا کیا ہے یا اس کھانے پینے نے کیا ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ جب اسباب اس شخص نے مہیا فرمائے تو ہم سبب کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں بلکہ جو ان اسباب کو مہیا کرنے والا ہے اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے ان بچوں کو پال پوس کے بڑا کر دیا۔ اسی طریقے سے چونکہ گمراہی کے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا تھا بلکہ اس لیے کہ اس نے پیدا فرمائے کہ ہمیں ایک امتحان میں مبتلا کرنا مقصود تھا، ایک آزمائش میں مبتلا کرنا مقصود تھا کہ یہ اپنی عقل کو استعمال کر کے ہدایت کے اسباب حاصل کرتے ہیں یا نفس کی خواہشات کے تابع ہو کر ان کی پیروی کر کے گمراہی کے اسباب کو اختیار کرتے ہیں۔ لہذا چونکہ یہ اسباب اللہ نے مہیا فرمائے، اللہ نے پیدا فرمائے، اب اس میں قصور تو اسی شخص کا ہے کہ اس نے اس کو اختیار کیا، لیکن جیسے آپ کو مثال دی کہ ہم نسبت ان اسباب کو مہیا کرنے والے کی طرف کر دیتے ہیں اور یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور پھر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کفر و شرک کو اختیار کر لیں تو ان کو پھر کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا کہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو بس پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ آگے شاید فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اپنا منہ سیدھا کر لو، درست کر لو، لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے، حنیفہ اس حال میں کہ تم ہر باطل سے جدا ہو چکے ہو۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کفار کا اور خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر یہ اطاعت کی دعوت دی ہے کہ اپنے چہرے کو سیدھا کر لو۔ چہرے کو سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرو بلکہ صراط مستقیم اختیار کرو، للدینی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، حنیفاً، ہر باطل سے جدا ہو کر۔ تو گویا کہ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی جو پیغام لے کر آئے اس کو صدق دل سے قبول کرو، اور اسے قبول کرنے کے بعد بس اس راستے پر چلو تو انشاءاللہ یہ ہدایت کا راستہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آدمی مقبول ہوتا چلا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ، یہ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ لیکن مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طرف سے پیدا کردہ ایک ایسی بنیاد کہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا، اور وہ بنیاد سے مراد ہے اسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو اسلام کے تمام اصول ہیں، وہ ایسے بنا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے اگر اسے کوئی بھی ہدایت نہ دے تو پھر بھی اسلام کے اصول اتنے پیارے ہیں کہ اس شخص کی طبیعت اور فطرت اس بات کا تقاضا کرے گی کہ ہاں یہ اصول، یہ تعلیمات بالکل حق ہیں، تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اگر اس کو والدین فورس نہ کریں اور وہ اپنے ذی شعور ہو جانے کے بعد خود غور و تفکر کرے کہ کون سا مذہب اس وقت سب سے حق اور صحیح ہے، تو اس کی نگاہ انتخاب اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں اٹھ سکتی ہے، کیونکہ اسلام ایک کامل ترین مذہب ہے۔ یہ ہر شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتا ہے اور اتنی کامل معلومات دیتا ہے کہ جو کسی اور مذہب میں آپ کو نظر آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہ لازمی طور پر بیع کے اصول، خرید و فروخت، اجارہ، مداربت، یعنی اگر پیسوں کا معاملہ دیکھیں اس میں سارے معاملات، شادی بیاہ طلاق کے معاملات دیکھ لیں، عبادات کے معاملات دیکھ لیں، زندگی گزارنے کے طریقے، لوگوں کے حقوق کے معاملات، جتنے تفصیل سے اور ایک ایک چیز کی وضاحت کے ساتھ مذہب اسلام میں بیان ہوئے، کہیں پر بھی نظر نہیں آئیں گے۔ لہذا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے حقیقتاً وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، یعنی اللہ نے اس کی طبیعت ہی ایسی بنائی ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت خود بخود اسلام کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے بے چین ہوتی ہے اور تسلیم کرتی ہے کہ یہ بالکل صحیح تعلیمات ہیں، لیکن پھر والدین اس کو فورس کرتے ہیں اور اس کی اس فطرت، اس جبلت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ لہذا کہ ارشاد فرمایا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، پیدا کردہ چیز کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی ہے، فطرت ویسی ہی قائم رہے گی۔ اگر انسان کو اسی فطرت پر قائم رہنے دیا جائے اور خارجی اور چیزیں اس کے شعور پر غالب نہ آ جائیں تو ضرور وہ اسلام کو ہی قبول کرے گا کہ یہ فطرت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لوگوں میں سے کثیر اس بات کو نہیں جانتے ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں، انہوں نے دیگر مذاہب اختیار کر لیے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک گھرانے میں پیدا ہوئے، یعنی کسی کافری گھر پیدا ہو گئے اور انہی تعلیمات کا مطالعہ کیا جو ان کے اطراف میں رائج تھیں، اور انہیں اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ مذہب اسلام کی مکمل تعلیمات کو دیکھتے، جانتے اور اپنے مذہب کے عقائد اور تعلیمات اور اسلامی جو عقائد اور تعلیمات ہیں ان کا باہم موازنہ کر کے اس بات کو جان لیتے کہ ان میں سے بہتر کون ہے۔ لہذا جب ان کو یہ شعور حاصل نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں، اپنے ہی عقائد کے ساتھ، اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو ان باتوں کو نہیں جانتے، لیکن جاننا ان پہ فرض ہے۔ بہرحال یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، انہیں سیکھنا لازم تھا۔ انہیں اس بات کا گویا کہ مکلف بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر شخص درست دین کو تلاش کرے اور اس کو اختیار کرے۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع لاتے ہوئے، یعنی لوگ نہیں جانتے ہیں، اسی کی طرف رجوع لاتے ہوئے اللہ کی طرف توبہ کرنی چاہیے تھی، اطاعت کرنے کے ساتھ وہ مائل ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو تم اس سے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو تم نماز کو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جاؤ تم مشرکین میں سے۔ تو آخر میں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی کہ یہ دین اسلام ہی سچا اور صحیح دین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو نہیں جانتے، لہٰذا اپنا سر جھکاتے ہوئے، اطاعت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، نماز کو قائم کرنا چاہیے اور مشرکین میں سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، مشرکین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہ ہو جاؤ تم ان مشرکین میں سے، من الذین فرقوا دینہم، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے۔
تو یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسا نہ ہو جاؤ، بلکہ ایک دین اسلام کو اختیار کرو اور سب کے لیے وہ دین برابر ہونا چاہیے۔ ان مشرکین اور کفار کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اپنے اپنے دین کا انتخاب کر لیا مذہب اسلام کو چھوڑنے کے بعد، اور جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس پہ مطمئن اور خوش ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں بہت سے لوگ بالکل اس پہ مطمئن ہیں، چاہے وہ آتش پرست ہوں، چاہے بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، جو کچھ ان کے پاس تعلیمات ہیں، عقائد ہیں، بعض اوقات اس پہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں، انہیں کوئی کمی نظر نہیں آتی، کوئی اس میں نقص نظر نہیں آتا۔ حالانکہ مذہب اسلام جیسا کامل کوئی بھی مذہب نہیں ہے، انہیں اسلام کی طرف مائل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ انہی مذاہب کی طرف مائل رہتے ہیں اور ان عقائد پر خوش ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک غیر مناسب بات ہے کہ انسان کبھی بھی نامکمل اور ناقص چیز پر اس دنیاوی اعتبار سے بھی قائم نہیں رہتا ہے۔ اگر مکان اس کا ناقص ہے، نامکمل ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اچھا مکان بن جائے، کاروبار ناقص ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لباس میں نقص محسوس کرے تو اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ان کا مذہب ہے یا دین ہے، اس میں جو کمی ہے اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے اسلام جیسے کامل ترین مذہب کی طرف مائل ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نہیں ہوتے، تو اللہ نے منع فرمایا کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں، یعنی وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منہ، پھر جب انہیں اپنے پاس سے اللہ تبارک و تعالی رحمتاً رحمت چکھاتا ہے، یعنی رحمت کا مزہ دیتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اسی وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ کفار و مشرکین کی یہی عادت تھی کہ جب ان پہ مصیبتیں نازل ہوتی تھیں اور وہ بار بار اپنے بتوں سے التجا کرنے کے نتیجے میں ناکامی کا منہ دیکھتے تھے، تو وہ سب سے مایوس ہو کے پھر صرف اپنے اللہ کو پکارتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہ ہی اس کو دور کرے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رحمت کا مزہ دے دیا جاتا تھا، یعنی ان کی پریشانی دور ہو جاتی، آسائش مل جاتی، نعمت حاصل ہو جاتی، تو پھر وہ معاذ اللہ تعالیٰ کو بھولنے کے بعد دوبارہ بت پرستی میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جیسے اگر آپ قرآن عظیم میں بنی اسرائیل کے معاملات دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں ہزاروں نبیوں کو پیدا کیا، تو جب ان پہ مصیبت آتی تھی تو اللہ کی طرف مائل ہو جاتے تھے، جب مصیبت ختم ہوتی تھی دوبارہ کفر کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو یہ ایک بری چیز ہے، بری صفت ہے، لہذا ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ٹینشن آتا ہے، گھر میں کوئی دیگر ایسا ناپسندیدہ معاملہ ہوتا ہے، تب تو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور جب یہ تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشی عطا فرماتا ہے، تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بہت بری صفت ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم تھوڑی مثالوں کے ساتھ مزید کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔